السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گردانوں کو اچھا خاصا رٹا بھی لگ رہا ہوگا. اور لاسٹ ٹائم ہم نے سبق پڑھا تھا فعل نفی جہت بلم کا، اور آج ہم نے پڑھنا ہے فعل نفی تاکید بلند کا. تو بیسیکلی فعل نفی جہت بلم جو تھی وہ بھی ایک مضارع سے ہی بنتی ہوئی گردان تھی، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ. اور آج جو ہم نے گردان پڑھنی ہے فعل نفی جہت فعل نفی تاکید بلند کی، اور تو یہ بھی مضارع سے ریلیٹ کرتی گردان ہے. اور دیکھا جائے تو مضارع ہی کی گردان ہے، بس تھوڑی سی اس کے قواعد تھوڑے سے جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں بھئی اپنے سبق کی طرف. سبق نمبر 11 ہے فعل نفی تاکید بلند کا سبق. فعل نفی تاکید بلند کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. وہ فعل جو فیوچر میں کسی کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. جیسے مثال ہے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، جو مستقبل میں فیوچر میں، ٹھیک ہے، کرے گا فیوچر، اور نہ ہونے پر تاکید ہرگز نہیں کرے گا. ہرگز نہیں مطلب نفی پر تاکید ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ نہیں کرے گا، ایک ہے ہرگز نہیں کرے گا. نفی بھی تاکید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور فیوچر کے اندر ہے. اب اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے. جس طرح مضارع کے اندر ہوتا تھا نا، حال اور مستقبل دونوں کے ترجمے آتے تھے، یہاں پہ حال اور مستقبل دونوں ترجمے نہیں آئیں گے، صرف مستقبل کا، صرف فیوچر کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے، لن یفعل، یہ دیکھیں لکھا تو لفظ جو ہے وہ مضارع کا ہی ہے، لیکن یہ جو ہے اس سے مضارع سے دونوں مطلب مراد ہوتے تھے نا، حال بھی اور مستقبل بھی، لیکن اس سے صرف مستقبل مراد ہوگا. اور اس سے پہلے لن کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آتا ہے، اس کا مطلب سمجھ لیں یہ ہے کہ ہرگز نہیں، مطلب اس کا مثبت آتا ہی نہیں، اس کا منفی آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے مضارع کا پڑھا تھا نا کہ مثبت بھی ہوتے ہیں منفی بھی ہوتے ہیں، معروف مجہول. اس کا صرف معروف مجہول ہوتا ہے، مثبت منفی نہیں ہوتا، صرف کا صرف منفی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں تو بنانے کا طریقہ اس کا بڑا ہی سمپل ہے. مضارع معروف کے شروع میں لفظ لن کا اضافہ کرنے سے فعل نفی تاکید بلند معروف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہاں پہ لم کا اضافہ کرنا تھا فعل نفی جہت بلند کے اندر، اسی طرح نفی تاکید بلند کے اندر صرف لن کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، نوٹ بڑا پیارا سا نوٹ ہے، اس سے بھی مجہول مضارع مجہول کی طرح بنتا ہے. جس طرح سے ہم نے فعل نفی تاکید فعل نفی جہت بلم کے اندر پڑھا تھا، اسی طرح سے یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں، اس سے بھی مجہول مضارع مجہول کی طرح بنتا ہے. مثال کے طور پہ لن یضربا سے لن یضربا. ٹھیک ہے، وہی علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو فتح دے دیں گے. ٹھیک ہے، باقی وہی اعراب ہوں گے. تو بہت ہی سمپل سا سبق ہے، بہت ریلیٹ کرتا پچھلے سبق کے ساتھ ہے. مطلب فعل نفی جہت بلند جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھا ہے تبھی اس سبق پہ آئے ہیں. تو فعل نفی جہت بلم آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ فعل نفی تاکید بلند جو ہے وہ بھی بالکل تقریباً ملتا جلتا سبق ہے. آگے چلیں گے نا تو یہ لفظی اور معنوی تبدیلیاں یہ بھی آپ پڑھیں گے نا، تو انہوں نے اعرابی اور 5 سیغے جن کے آخر میں رفع آتا ہے تو وغیرہ وغیرہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یار سیم وہی سبق ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن وہی سبق ریپیٹ نہیں ہو رہا، تھوڑی سی تبدیلی ہے اس کے اندر. تو وہاں پہ ہم نے 5 حروف پڑھے تھے نا، جوازم مضارع، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. یہاں پہ بھی کچھ حروف آئیں گے، تھوڑا سا آپ کو بالکل سیم نقشہ جو ہے نا وہ لگے گا کہ یار یہ وہی چیز تقریباً چل رہی ہے. اور جب آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے نا تو پیچھے جب میں آپ سے پوچھوں گا نفی جہت بلم کیا ہے اور نفی تاکید بلند کیا ہے، تو آپ کو تھوڑے سے ان کی آپس کی باتیں اور قواعد آپس سے مکس ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ تقریباً ملتا جلتا سبق ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. لن بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں 2 طرح کا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، 2 طرح کے کون سے؟ لفظی اور معنوی. وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا لفظی اور معنوی 2 طرح سے عمل کرتا ہے. لفظی عمل کون سا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے ان 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. ٹھیک ہے، یہ 5 سیغے جو تھے ان کے آخر میں مضارع میں پڑھا تھا کہ ان کے آخر میں رفع لگانی ہے، اور نفی جہت بلم کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے آخر سے رفع کو غائب کر دینا، مطلب ساکن کر دینا ہے. جس طرح کہ لم یفعل، لم یفعل، لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. ٹھیک ہے، آخر میں ساکن کر دینا ہے، اس کی پیش اڑا دینی ہے. اور آگے اب اس فعل نفی جہت بلم کے فعل نفی تاکید بلند کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ فعل مضارع کے ان 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے. جیسے کہ یفعلوا سے لن یفعل، لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل. ٹھیک ہے،
وہی 5 سیغے سے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ امید ہے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آلریڈی جان چکے ہوں گے کون سے 5 سیغوں کی بات کر رہا ہوں. اگر ان 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے نہیں گراتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بڑے پرفیکٹلی اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے حرف علت کہاں پہ گرتا ہے اور کہاں پہ نہیں گرتا. کہ لم کے بعد حرف علت گرے گا. ٹھیک ہے, لم کے بعد وہ 5 سیغے جو ہیں یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو, ان کے اندر آخری حرف میں حرف علت آ رہا ہو. حرف علت مطلب بیمار حروف جو میں نے آپ کو بتائے تھے, الف واو یا. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی آ رہا ہو تو یہ گر جاتا ہے جب شروع میں لم آ رہا ہو. ٹھیک ہے, جب لن آ رہا ہو تو ایسی صورت کے اندر آخر سے حرف علت نہیں گرے گا. جیسے مثال ہے یہ دیکھیں, یرمی یہ مضارع ہے. اب اس سے جب ہم فعل نفی تاکید بلند بنائیں گے تو یہ یرمیہ بنے گا, لن یرمیہ. ٹھیک ہے, آخر میں یا حرف علت ہے لیکن نہیں گرا. ٹھیک ہے, یدعو, یدعو سے لن یدعوا. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی آخر سے حرف علت نہیں گرا کیونکہ شروع میں لن آ رہا ہے. اگر یہاں پہ لم ہوتا تو لم یدعو ہو جاتا. ٹھیک ہے, آخر سے واو گر جاتا. اسی طرح سے یہاں پہ لن یرمی ہو جاتا, یا آخر سے گر جاتا. ہاں, اگر آخر میں حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا. اب یہ کیا بھائی, عجیب بات کر دی ہے, شاید آپ کو سمجھ میں آئی ہو شاید نہیں آئی ہو. اگر آخر میں حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آخر میں انہوں نے مثال دے دی ہے, مثال کے طور پہ لن یرمیہ, لن یدعوا. اب یہاں پہ واو بھی آ گیا, یا بھی آ گیا, الف رہ گیا. اب الف کے اوپر تو آپ نے شاید مدنی قاعدہ اگر پڑھا ہے تو آپ نے وہاں پہ ایک قاعدہ پڑھا ہوگا تختی نمبر 3 کے اندر, سبق نمبر 3 میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم نہیں آتی ہے. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے, زبر زیر پیش یا کوئی جزم آ جائے تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے, اس کا نام تبدیل ہو جائے گا کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم نہیں آتی ہے. تو اگر الف کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے یہاں بھی اس کنڈیشن کے اندر کہ حرف علت کے شروع میں, مطلب اس سیغے کے شروع میں لن آ رہا ہے اور لن آخر میں کہتے ہیں کبھی 5 سیغوں کے آخر میں زبر لگانی ہے, تو اگر الف کے اوپر زبر لگائیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا, وہ تو حرف علت رہے گا ہی نہیں. تو یہ بھی اس گتھی کو تھوڑا سا حل کرتے ہیں, یہ چلتے ہیں ادھر. اب یہ دیکھیں, یہ ایگزامپل انہوں نے یہاں پہ بھی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ یخشا سے لن یخشا. ابھی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے, اگر آخر میں حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جس طرح سے یہ دیکھیں لن یخشا, یہ اصل میں تھا لن یخشا یہ والا. ٹھیک ہے, یہ جو یا لکھی ہوئی ہے نا, کہیں بھی آپ کو کھڑا زبر لکھا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ لفظ جو ہے شین ہے مثال کے طور پہ, اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے, لیکن شارٹ کٹ کرنے کے لیے انہوں نے آخر میں یہ اس طرح سے لکھ لیا. اب اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن رسم الخط کے اعتبار سے انہوں نے اس طرح سے لکھا ہوا لن یخشا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں آخر میں الف ہے. ٹھیک ہے, حرف علت الف ہے. واو کی مثال ہوگی, یا کی مثال ہوگی, واو اور یا دونوں کی ایگزامپلز ہوگی ہیں, لیکن یہاں پہ الف کی ایگزامپل رہ رہی تھی. تو الف کی ایگزامپل انہوں نے دی تو ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ الف کے اوپر فزیکلی ہماری آنکھوں سے دیکھنے والی کوئی زبر نہیں آئے گی. یہاں پہ بس ایک اعتباری سی زبر آ جائے گی, ہم مان لیں گے ویسے ہی, بس فری میں مان لیں گے کہ یہاں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے, لفظوں میں اس الف کے اوپر زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو کل یہی بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہاں, اگر آخر میں حرف علت الف ہو, ٹھیک ہے, جیسا کہ وہ میں نے اس ایگزامپل میں بتایا آپ کو کہ یخشا میں دراصل شین الف زبر شاہ ہے. ٹھیک ہے, اب آخر میں حرف علت الف آ رہا ہے تو اب اس کا نصب یعنی اس کا زبر لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا, مطلب الف کے اوپر زبر نہیں آئے گا, لفظوں میں دیکھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو آگے بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس بارے میں اگر یہ جملہ میں گول مول کر کے اگر نکل جاؤں گا تو اس بارے میں مجھے کوسچن آنے ہیں, سوالات آنے ہیں. تو میں پہلے اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں 7 سیغوں کے آخر میں انہوں نے اعرابی گر جاتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ 7 سیغے کون سے ہیں. وہ 4 تثنیہ ہیں, 2 جمع ہیں, 2 جمع مذکر اور 1 واحد مؤنث حاصر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کون سی ہیں, تو ان کے آخر سے انہوں نے اعرابی گر جاتا ہے. تو اس کے آخر میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ 3 نہیں 2 ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں فعل مضارع کے ان 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے, رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دوسری جو ہے نا اصل میں یہ تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی نہیں ہوتی, بھائی دھیان رکھنا کہیں اسے نفی جہت ولم کے ساتھ نہیں ملا دینا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا نوٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے پوائنٹ نمبر جو 2 ہے, پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ بیان کیا. یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تبدیلی ویسے بھی بڑی خراب ہوتی ہے. یہ دیکھیں نمبر 1 اور نمبر 3، نمبر 1 اور نمبر 3 پہ جو پوائنٹس ہیں یہ تبدیلی والے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں دیکھیں کہ فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کو نصب دینی ہے اور آخر سے انہوں نے اعرابی 7 صیغوں کے آخر سے گرانا ہے. تو آگے چلیں تو تنبیہ، لن کی طرح ان، کئی اور اذن بھی مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی لفظی عمل ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی، لن کی طرح، جس طرح ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا نا کہ لم کی طرح، لما لام عمل لائے نہیں اور ان شرطیہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لن کی طرح ان، کئی اور اذن بھی مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک ایگزامپل لے لیں کہ جیسے کہ ہے لن یخشا، بلکہ اس کے میں تو زبر ظاہر نہیں ہو رہی، ہم کرتے ہیں مثال لن یرمیا کے لیے. ٹھیک ہے، لن یرمیا کی جگہ ہم اگر کہتے ہیں کئی یرمیا تو بھی زبر آئے گی. اگر اس کی جگہ ان لگا دیتے ہیں لن کی جگہ این یرمیا، پھر بھی یا کے اوپر زبر آئے گی. اذن اگر لگا دیتے ہیں تو اذن یرمیا، پھر بھی زبر آئے گی. ٹھیک ہے، تو آگے بتا رہے ہیں کہ اسی لیے ان چاروں حروف کو نواصب مضارع کہتے ہیں. وہ جوازم مضارع تھے کیونکہ وہ جزم دینے والے تھے، یہ نواصب مضارع ہیں کیونکہ انہیں یہ نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جوازم مضارع 5 ہیں، لم، لما، لام عمل لائے نہیں ان شرطیہ، اور نواصب مضارع کتنے ہیں؟ 4، ان، لن، کئی، اذن. ٹھیک ہے، اب مانوی عمل، لفظی عمل 2 طرح کا، یعنی کہ مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں رفع آتا ہے ان کے آخر میں زبر آئے گی، اور جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہ گر جائے گا، سمپل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہوگا، حرف علت نہیں گرے گا. ٹھیک ہے، مانوی عمل کون سا ہوگا؟ فعل مضارع کو منفی مؤکد بنا دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ مانوی عمل کیا تھا کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فعل مضارع کو منفی مؤکد بنا دیتا ہے. منفی مؤکد مطلب یہ کہ اس میں نفی پائی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ اور تاکید کے ساتھ پائی جائے گی. اور اس کے 2 مطلب تھے نا جو مضارع کے حال اور مستقبل دونوں کا. اب اگر لن، ان، لن، کئی، زن، لن اگر اس پہ داخل ہوگا تو ایسی صورت کے اندر اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی مستقبل میں کوئی کام ہرگز نہیں پایا جائے گا، کوئی بھی کام، جیسے کہ مثال کے طور پہ لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا فیوچر میں. ٹھیک ہے، یا لن ینصرا، وہ ہرگز ہیلپ نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا. یا پھر کوئی بھی ایگزامپل لے لیں کہ مطلب مستقبل کے اندر وہ کام ہرگز نہیں کرے گا، کوئی بھی کام ہے. تو یہ جی ہمارا سبق تو مکمل ہوا، بڑا آسان سا چھوٹا سا سبق تھا آج والا میرے خیال سے. تو یہ دیکھیں فعل نفی تاکید بلن، اس کی تعریف ہے، وہ فعل جو مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. جیسے لن یفعلا بنانے کا طریقہ سمپل ہے، شروع میں لن لگا دیں. معروف سے مجہول بنانے کے وہی طریقے ہیں جو مضارع کو بنانے کے طریقے ہیں، مطلب یہ کہ علامت مضارع پر پیش آئے گی اور عین کلمے پر زبر آئے گی، سمپل. اور آگے لفظی عمل 2 ہیں، 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے اور 7 صیغوں کے آخر سے اعرابی گرا دیتا ہے اور آخر سے حرف علت نہیں گراتا. ٹھیک ہے، اور لن کی طرح ان، کئی اور اذن بھی عمل کرتے ہیں. یہ 4 ہو گئے نواصب مضارع. مانوی عمل کیا کرتا ہے کہ مضارع کو منفی مؤکد کر دیتا ہے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو آئی تھنک بڑا سا ایزی سا سبق ہے میرے خیال سے. اب آپ کو 2 گردانیں بھی یاد کرنی ہے، چونکہ اس میں مثبت ہوتا ہی نہیں ہے، منفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو ہی نیگیٹو ہوتا ہے ایک طرح سے اگر بولوں تو یہ آپ کو 2 گردانیں یاد کرنی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے میں حصول برکت کے لیے پہلے میں یاد کر لیتا ہوں، سنا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد چلیے آپ سنائیے گا. یہ تقریباً پورا سبق ہم نے ریپیٹ کر لیا ہے. فعل نفی تاکید بلن کی تعریف بیان کیجیے. فعل نفی تاکید بلن کس طرح سے بناتے ہیں؟ شروع میں صرف لن لگا دیں تو بن جاتا ہے. اور داخل ہو کر کیا لفظی اور کیا معنوی تبدیلیاں کرتا ہے؟ 2 لفظی تبدیلیاں اور 1 معنوی تبدیلی کرتا ہے. بتائیں کہ نواصب مضارع کسے کہتے ہیں؟ وہ جو مضارع کو نصب دیتے ہیں انہیں نواصب مضارع کہتے ہیں. نصب مطلب زبر دیتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن. ان، لن، کئی، اذن. ٹھیک ہے، اب سمعن مصدر سے مذکورہ بالا گردانیں اپنی کاپی پر خوش حد تحریر بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب چلیں جی گردان آپ کو سنا دیتا ہوں نزول برکت کے لیے. لن يفعلا، لن يفعلا، لن يفعلوا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن يفعلنا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا. ٹھیک ہے،
اور مجہول کی گردان بنے گی لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن یفعلن لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن نفعل. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے سمع مصدر سے سننا سے مذکورہ بلا گردانیں اپنی کاپی پر خوش تحریر کریں. تو یہ دو ہی گردانیں ہیں ٹوٹل، بڑا چھوٹا سا سبق ہے آج کے لکھنے کا. تو سمع مصدر سے کیسے لکھیں گے؟ سامعہ یسمع، میم کے اوپر زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مضارع کی میم کے اوپر عین کلمے کے اوپر زبر ہے. لن یسمع لن یسمع لن یسمعوا لن تسمع لن تسمع لن یسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعی لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع. ٹھیک ہے. اور مجہول کی گردان بنے گی لن یسمع لن یسمع لن یسمعوا لن تسمع لن تسمع لن یسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعی لن تسمع لن تسمعنا لم اسمع لن نسمع. تو یہ تھوڑا سا زبان پہ اڑتی بھی ہے گردانیں. اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو پریکٹس کرنی پڑے گی ڈیفینیٹلی. آپ کو اگر یہ زبان پہ فر چڑھانی ہے ان کو تو بہت دفعہ پڑھنا پڑے گا. ہمیں بھی پڑھے ہوئے کافی عرصہ ہی ہو گیا تقریباً. تو اینی ویز پھر بھی ہمیں تھوڑی بہت یاد ہیں. تو یہ جی سامعہ یسمعوا سے ہم گردان پڑھ رہے تھے. تو اب آپ نے اس گردان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اس کو کاپی کو لکھنا بھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ آگے سبق دیکھ لیں کون سا ہے، کیونکہ تاکہ تھوڑے سے پریپیئر ہو کے آئیں نا آپ کہ کل ہم نے کیا پڑھنا ہے. انہوں نے تاکید کا بیان کہ مطلب اسی فعل کے آخر میں تاکید کے لیے بات کو پختہ کرنے کے لیے نون لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق اچھے سے یاد کیجیے گا.